رب کا محبوب دولہا بنا ہے، رب کا محبوب دولہا بنا ہے، رب کا محبوب دولہا بنا ہے۔ محمد وآل محمد سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بآواز بلند۔ پہلے ٹھیک کر کے رکھتے ہوتے ہیں، مائک بالکل کل سے فارغ ہے آپ کا، ہاں، اور آج تو بالکل توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ فرقان سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ مکی صورت ہے یہ، مکے میں اتری ہے سورہ فرقان، اور ترتیبی نزول میں 42واں نمبر ہے اس کا۔ سورہ یاسین کے بعد اتری ہے اور سورہ فاطر سے پہلے۔ 83 آیتیں سورہ یاسین کی ہیں اور 77 سورہ فرقان کی ہیں، اور جب عدد کامل نکالو گے تو 8 3 11 ہویت نظر آئے گی، اور 77 کا عدد کامل تو 14 بچے کو بھی نظر آ رہا ہے۔ جو نبی اور علی کی مشترکہ دعا کا ذکر ہے اس میں۔ ہاں، میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہنا کہ میری طرف توجہ کرو، جس نے جو حاصل کرنا ہے وہ خود کرے گا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فرمائیے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہماری ازواج کے معاملے میں اور اولاد کے معاملے میں ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھنا۔ پلے پڑیے بات، ہاں، اور میں تفاسیر اہل بیت کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دونوں بھائیوں کی دعا ہے، رسول کی بھی، شاہ نجف کی بھی۔ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے بیویوں سے، اولاد سے۔ قرآن کے بارے سے شیشم سے پوچھا گیا کیا کہا جا رہا ہے، فرمایا من ازواجنا فاطمۃ و خدیجۃ الکبریٰ۔ فرمایا ازواج سے فاطمہ اور خدیجہ مراد ہیں۔ آیت بھی سن لی، تفسیر بھی میں نے پیش کر دی۔ لفظ کیا ہے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور معصوم نے کیا فرمایا؟ ایک زوجہ فاطمہ، ایک زوجہ خدیجہ، ایک عین اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
ایک ما زاغ البصر کی نظر کی ٹھنڈک ہے. نہیں میں نے کہا پرلے محلے کے سر سے گزر گئی ہے بات دونوں طرف سے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. جنتی لوگوں کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے سورہ حمیم سجدہ میں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. کسی کو خبر ہی نہیں، کوئی نفس جانتا ہی نہیں کہ میں نے اہل بہشت کے لیے بہشت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا رکھی ہے. سورہ دخان اور سورہ طور میں وضاحت موجود ہے، کذالک زوجناہم بحور عین، ہم ان کی شادیاں کریں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. تو جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حوریں. ادھر اس محلے والے پلے پڑ رہی ہیں میری باتیں. اور ہاں مجھے اور خود کو جنت میں تلاش نہ کرنا، میں اس جنت کی بات کر رہا ہوں جس میں آدم بھی ہوگا، جس میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ہوں گے. آدم سے عیسیٰ تک کی آنکھوں کی ٹھنڈک حوریں، محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک خدیجہ. یہ میں نے میرا سن سعید بھائی صرف تمہید کے لیے جملہ بولا تھا تاکہ سب اپنے آپ کو باراتی سمجھنے لگیں. ہاں سمجھ میں آ رہی بات جب؟ ہاں. اور شادی اس کی پڑھنے لگا ہوں میں. یقین مانیے علم ششدر ہے، بلاغت گنگ ہے، فصاحت لال ہے، تاریخ سجدے میں ہے. کون نہیں جانتا سیٹ بشارت عرب کا معاشرہ سردار صاحب وہ معاشرہ ہے. اگر کوئی پرندہ پر پھڑ پھڑا کے اڑا شعر کہہ دیے، کسی نے کسی کو اچھا کھانا کھلا دیا 80 82 اشعار پہ نظمیں کہہ دیں. مکے کا قادر الکلام شاعر گزرا ہے، اس وقت موجود تھا ابو عزیزہ. جب خدیجہ اور رسول کی شادی کو دیکھا، کاغذوں کا تو مار لیا، قلم ہاتھ میں لیا. وَلَمْ يَزَلْ لفظ ہے آخذ القلم اِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ثم قال نزل بیاض القراطیس فی عینی وعلی سویداء قلبی طاہرت لبی وحارت عقلی لم اتمکن ان اقول ولو شعرا. وہ کہتا ہے کاغذ والی یہ سفیدی میری آنکھوں کی سیاہی میں اتر آئی ہے. پلے پڑ رہی ہے بات ہے؟ کاغذ کی سفیدی میری آنکھوں میں اتر آئی، میرے دل پہ اسی کاغذ نے پردہ ڈال دیا. طاہرت لبی وحارت عقلی، میری فکر اڑ گئی، میری عقل حیرت زدہ رہ گئی. لم اتمکن ان اقول ولو شعرا، میری قدرت ہی نہیں کہ میں اس کی شادی کے بارے میں ایک شعر بھی لکھ سکوں. نہیں کون کچھ بولے، دولہا وہ قاری صاحب جو بے دل کے دل میں رہتا ہے. ہاں مجھے اور کچھ نہیں. جس چہرے پہ مجھے شکن نظر آئی، میں چونکہ رسول کی شادی واحد وہ شادی ہے کہ جس میں کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ہاشمیوں کے چہرے پہ خوشی تھی. ہاں جو بھول لہ بھی تھے ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے. میں بھی دیکھوں گا کہ اس مجمع میں کون کس کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے.
سکندر خان جو بے دل کے دل میں رہتا ہے، اور دلہن وہ ہے جو بے دل کے دل میں رہنے والے کے دل میں رہتی ہے۔ اللہ ہاں، جن کے منہ میں زبان نہیں ہے، چہرہ تو کھلا کھلا رکھو، لال دوپٹے تو گلے میں ڈال لیے ہیں، یہ لالی یہاں بھی جھلکنی چاہیے۔ حضرات تشریف لائے ہیں جو نہیں بولتے، اگر ان کو کارڈ نہیں آیا شادی کا تو پھر وہ عرفان کی دولت کو لوٹنے آئے ہیں۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ دولہا وہ ہے میرا سن جس کا جمال مشیت ہے، اور جس کا جلال یہ ہے علی کہے میں اس کا عبد ہوں۔ اب پتہ نہیں کس کے سر سے گزر رہے ہیں میرے جملے اور کس کے سینے دل میں اتر رہے ہیں۔ جمال مشیت ہے سے نظر، اور جلال جو علی جیسے ذوالجلال کو، علی کو قرآن نے سے بشارت، علی حسین کاشف قرآن نے علی کو ذوالجلال کہا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، وہ وجہ اللہ باقی رہے گا جو ذوالجلال بھی ہے۔ تم بھی جیو جب تک تمہارا دل چاہے۔ پھر سن لو تاکہ کوئی اس کاروان بلا سے بچھڑ نہ جائے۔ جمال مشیت ہے، جلال علی کی عبدیت ہے، کمال جس کا اشرف اوپن یہ ہے کہ قاب قوسین جوتیوں سے روند ڈالے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو صرف اشارت میں یوں کہنا چاہتا ہوں، دولہا وہ ہے خدا کی محبت جس کی بناوٹ ہے، قرآن جس کی سجاوٹ ہے، وحی جس کی لگاوٹ ہے، عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونن جس کی آہٹ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا خطاب جنگل میں ہے یا آبادی میں، ماننے والوں سے ہے یا کچھ سوچ کے مریض بھی بیگار میں پکڑ کے بٹھا دیے گئے ہیں، ہاں جن کے دل میں ان کا پیار بستا ہے اور شک کے بت نہیں، وہ میری طرف دیکھیں۔ کیوں نہ میر حسن شاعری بے زبان ہو جائے، کیوں نہ سعید زیدی علم گنگ ہو جائے، کیوں نہ زبانیں لال ہو جائیں،
جس کو مشیت نے سنوارا تھا وہ آج دولہا کے روپ میں پھر سنور رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. ناسخ التواریخ میں یہ لکھا ہے سید بشارت ملک عباس کہ 2 شادیاں ہیں جو 6 مہینے ہوتی رہی ہیں اور دونوں بھائی ہیں. دولہا دونوں بھائی ہیں, دلہنیں دونوں ماں بیٹی ہیں. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 6 مہینے. رسول کی شادی بھی 6 مہینے ہوئی, علی و بطول کی شادی بھی 6 مہینے ہوئی. ہاں, چولہے جلانا بھول گئے تھے حجاز والے شاہ صاحب. اللہ اکبر. العظمت للہ. اور ہاں خان صاحب, ایک جملہ میں نے پڑھا تھا تاریخ میں, وہ آپ کو بھی سناتا ہوں, سوچئے گا کہ ویسے تو خدا کا ثمرہ ہوا ہے رسول, لیکن لفظ یہ کہ بعثت خدیجہ سلام اللہ علیہا بید ابی طالب علیہ السلام الی رسول اللہ حلتا قیمتها 10,000 دینار ذهبی. جناب خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو ایک حلہ دیا جو سونے کے 10,000 دینار کے عوض خریدا. 1 تولہ سونا, 1 دینار ذهبی, یعنی 10,000 تولے سونے کی قیمت کا حلہ. جب ابو طالب نے کھولا نا رسول کے سجانے کے وقت, جب دولہا بن رہا تھا, اس قدر جواہرات لگے ہوئے تھے کہ لفظ تخطف الابصار, آنکھوں کی بینائی چھن گئی. لیکن یہ بھی لفظ ہے تاریخ میں کہ فلما البسا, جب رسول کو پہنایا گیا, یالو نور وجہہ علیہا, رسول کے چہرے کے نور نے حلے کی چمک کو پھیکا کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, پچھلے سال بھی شادی پڑھی تھی میں نے. ہاں, پچھلا پڑھا ہوا ایک جملہ بھی جہاں آئے کھڑے ہو جانا. ویسے تو میرا قاری صاحب یہ کہاں محتاج ہے حلوں کا, لباسوں کا. اللہ لسان اللہ نے اس کے بارے میں کچھ جملے بولے ہیں, میں سناتا چلوں. فرماتے فَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِالسِّتِّ کرامات, اللہ نے 6 کرامتوں سے نوازا اپنے حبیب کو آخری بندے تک. کیا کیا؟ البسہ قمیص الرضا ورداہ برداء الہیبت وتوجہ بتاج الہدایت والبسہ سراویل المعرفت وجعل تقته تقة المحبت كان يشد بها سراويله وجعل نعله نعل الخوف وناوله اصل منزلت, اپنی رضا کا کرتا پہنایا.
پڑھیے بات. البسہ قمیص الرضا، ابن رضا کا قمیص پہنایا، کرتا پہنایا. وردہ برداء الہیبت، ہیبت کی ردا اڑھائی. وتوجہ بتاج الہدایت، ہدایت کا تاج سر پہ رکھا. وجعل سراویلہ سراویل المعرفت، معرفت کی شلوار پہنائی. وجعل طبقتہ طبقۃ المحبت، جس میں آزار بند محبت کا ڈالا. اور رسول بھی تمہارا کچھ لگتا ہے. علی کے بھی مولا کی شادی پڑھ رہا ہوں. وجعل نالہ نال الخوف، خوف الہی کی نالین پہنائی. بناولہ اصل منزلت، منزلت کا عصا ہاتھ میں دیا. اور رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، حرفوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں. آگے سے بشارت، میرا مولا رسول کی اس پیرہن کی، کرتے کی، قمیص کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ کیسے بنی. فرمایا کون اصل ذالک القمیص من 6 اشیاء، 6 چیزوں سے مل کر بنا تھا وہ کرتا. کیا؟ قامتہ من الیاقوت، کوئی ایسا سجا ہوا دولہا دکھاؤ تاریخ میں. قامت ہو تھکے ہو تو چھوڑ دوں. قامت ہو من الیاقوت وکماہ من اللؤلؤ ودخریسہ من البلور الاصفر وابطاہ من الزبرجد وجربانہ من المرجان الاحمر وجیبہ من نور الرب. جملہ ترجمے کے بعد سیدہ جی بولنا ہے، پتہ نہیں کتنے کلیجوں کی چر آئے گی ممبر تک، اور کتنے چہرے رش کے ارم ہو جائیں گے. فرماتے ہیں بے ذالک القمیص قبل اللہ توبۃ آدم وبہ رد خاتم سلیمان وبہ رد یوسف الی یعقوب وبہ رد بصرہ الیہ وقضى سائر الانبیاء انجاهم من البلیۃ والمحن بذلك القمیص وقال ذلك القمیص قمیص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اس کی لمبائی یاقوت کی تھی، جو اس دن تھے شاجی بارات میں انہیں تو کھانا ملا اور آج والوں کو پروانہ ملے گا، مگر فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں، چہرے دیکھ کے دیں گے. جو یقیناً اس کی زبان پہ الہام بولا ہے. رسول کی شادی والے دن اسی طرح پورے مجمع کو کھڑا کیا تھا جناب حمزہ نے.
طرف سعید بھائی واپس آتا ہوں، پھر پہلے بتا دوں جب یہ دولہا چلنے لگا، کانت یدہ الیمنی بید ابی طالب، رسول کا دایاں ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں تھا، وید الیسری بید جبرائیل، بایاں ہاتھ جبریل کے ہاتھ میں۔ اب اس ابو طالب کے رتبے کو بھی تو پہچان، جبریل بائیں طرف، ابو طالب دائیں طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بے نیام تلواریں لیے بنی ہاشم کا گروہ پیچھے پیچھے، جناب حمزہ کے ہاتھ میں میرے سنکال صاحب چاندی کا عصا تھا شاہ جی، وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور قصر خدیجہ اتنا بڑا تھا کہ پورے مکے کی اگر بی بی دعوت کرتی تھی تو بی بی کے محل کے صحن میں سما جاتے تھے۔ وہاں زربفت کا شامیانہ لگا ہوا تھا، سجاوٹ قابل دید تھی، پورا مکہ وہاں موجود تھا۔ جناب حمزہ چند قدم آگے چل کے کہتے ایھا الحضار نکس الابصار وقلل القلم ونہضوا علی الاقدام قد جاء محمد المختار۔ نظریں نیچی کر لو، گفتگو روک لو، سارے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ، محمد مختار آ گیا۔ پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ پورا مجمع کھڑا ہو گیا سوائے ابو جہل کے۔ جب جناب حمزہ کی نظر پڑی کہ یہ ملعون کھڑا نہیں ہوا، مجھے بطول کی چادر کی قسم حرفوں کا ضامن ہوں میں، جناب حمزہ تیزی سے لپکے بلا تشبیہ ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، یوں دبایا جرات دم من اصابع، پانچوں انگلیوں سے ابو لہب کے خون کا فوارہ نکلا۔ کھڑا بھی کر دیا، اتنے میں تمہارا نبی اندر داخل ہو گیا۔ حمزہ نے کہا جانور اس وقت کوئی نہیں تھا، یہ خون کا نذرانہ تیرے قدموں کا صدقہ۔ اللہ میں راضی تھک گیا تو بس کافی۔ قامتہ من الیاقوت، لمبائی کرتے کی یاقوت سے تھی، وقماہ من اللؤلؤ، آستینیں مروارید کی تھیں، وذخریصہ من البلور الاصفر، اور یہ کالر زرد بلور جنت کا تھا، وابطاہ من الزبرجد، بغلیں زبرجد کی تھیں، وجربانہ من المرجان الاحمر، گریبان سرخ مرجان کا تھا، وجیبہ من نور الرب، علی کہہ رہا ہے محمد کے کرتے کی جیب اللہ کے نور کی تھی۔ میں نے کہہ دیا پتہ نہیں کس کے سر سے گزرا، جو نور خدا کو جیب میں ڈال کے پھرتا ہو۔
اچھا اب یہ جناب خدیجہ نے تو جو سردار صاحب کا یہ علی حسین جو حلہ دیا وہ تو ظاہر میں تھا سکندر ہاں، جو اس کا باطنی لباس ہے وہ یہ ہے. اور آگے امیر کائنات نے یہ بھی فرمایا وَبِذَالِكَ الْقَمِيصِ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَةَ آدم کی جو توبہ قبول ہوئی اسی قمیص کی وجہ سے ہوئی. مجھے پتا ہے نیٹ پہ میرا خطاب پتہ نہیں کہاں کہاں سنا جا رہا ہے. میں اللہ کی عدالت تک ہجوم محشر تک ضامن ہوں اپنے حرفوں کا، اور مجھے پتا ہے کہ اپنے مجھ سے کچھ چوکھے ہی حوالے طلب کیا کرتے ہیں. آدم کی توبہ اس کرتے کے صدقے قبول ہوئی. ورد خاتم سلیمان، ابھی سلیمان کو گمشدہ انگوٹھی اسی کرتے کے صدقے ملی. وَبِهِ رَدَّ یوسف الی یعقوب، یعقوب یوسف کو اسی قمیص کے صدقے ملا. وَرَدَّ بَصَرَهُ الیہ، اور بینائی یعقوب کو اسی کرتے کی وجہ سے ملی. وہ یوسف کا کرتا نہیں تھا. وہ یوسف کا پیران نہیں. اچھا ٹھہرو ابھی بچے فیصلہ کریں گے. شاید بشارت اوپل ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں شفا بھی دے اور بیمار بھی کرے؟ نہیں ہو سکتا نا. ایک ہی چیز ایک وقت میں ٹھنڈی بھی ہو اور اس میں آگ بھی نکلے، نہیں نا. تو اگر یوسف کے کرتے کا یاد ہے، پہلے قرآن تو پڑھو. جاؤ علی قمیصہ بدم قذف، بھائی جھوٹا خون لگا کے آ گئے کرتے پہ. یوسف کا نہیں، قرآن کہتا ہے بدم قذف، جھوٹا خون. اور جانتا بھی ہے یعقوب کہ یوسف کا خون نہیں، جس کی دلیل یہ ہے، شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب انہوں نے کہا اکل الذئب، بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھیں خون، کرتا کھولا، کہتے ما کان اشد علی یوسف فاکلہ وما کان اشفق علی قمیصہ لم یمزقہ. کتنا دشمن تھا بھیڑیا میرے یوسف کا، اسے کھا لیا. اور کتنا مہربان تھا کرتے پہ، اسے خراش بھی نہیں ڈالی. اللہ جو ہاشمی تھک گئے ہو تم؟ ہاں. اب یہ فکر دلیل ہے نا کہ یعقوب کو علم ہے کہ یوسف زندہ ہے اور خون کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اسی کو چوم بھی رہا ہے، آنکھوں سے بھی لگا رہا ہے. نہیں میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا ہے؟ تمام شیعہ سنی دوستوں کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں. اگر یوم عاشور تم کسی گھوڑے پہ جھوٹا رنگ دیکھو اور کوئی عزادار چوم رہا ہو تو بدعت نہ کہنا.
جیتے رہو. بناوٹی خون کو چومنا بدعت نہیں، نبیوں کی سنت ہے. اچھا اسی، اور یہ کرتا تو یوسف کا تھا نا، خون جھوٹا تھا، کرتا تو یوسف کا تھا. اور اسی دن قاری صاحب میر حسن جو پہن کے گیا تھا یوسف، اسی دن وہی اتار کے لائے بھائی، اسی کو آنکھوں پہ رکھا. اور قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید ہو گئیں. تو یوسف کے کرتے نے تو بینائی چھین لی. اب اللہ جانے میں نے کیا کہا. نہیں بولے بڑی بات ہے، یوسف کے کرتے نے تو بینائی چھین لی. تو پھر یہ جو دوسرا کرتا شفا دے رہا ہے معلوم ہوتا ہے یوسف کا نہیں ہے. ہاں امیر کائنات فرماتے ہیں یعقوب کو بینائی محمد کے کرتے نے دی، جو تبرک کے طور پر یوسف کے بازو پہ تعویذ کی صورت میں بندھا ہوا تھا. قَذَلِكَ سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ أَنْجَاهُمْ مِنَ الْبَلَايَا وَالْمِحَنِ بِذَلِكَ الْقَمِيصِ. فرماتے جس نبی پہ کوئی مصیبت آئی اس کرتے نے مشکل کشائی کی. اب میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کرنا سعید بھائی. یہ میرا کرتا ہے، یہ افضل ہے یا میرا لہو؟ یہ تو میں کسی کو خیرات بھی کر سکتا ہوں، لہو تو خیرات نہیں کر سکتا. یہ کرتا ہے رسول کا، اور کوئی ایسا بھی ہے جس کو رسول کہہ رہا ہے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روح. اللہ جس محمد مصطفیٰ کا کرتا نبیوں کا مشکل کشا ہے، اس کے لہو کو مشکل کشا کہتے ہوئے تجھے موت آتی ہے. اللہ اللہ العظمت اللہ. اللہ اکبر العظمت للہ. تھک تو نہیں گئے ہو؟ پچھلا محلہ تھا گیا ہے. اچھا یہ ولیمہ تو وہ ولیمہ ہے ذات واجب کی قسم. میں نے کتابوں میں فکرے پڑھے ہیں کہ جبریل نے ندا دی تھی وحوش کو، طیور کو، جنات کو، ہلموا الی ولیمۃ محمد. اللہ جانے کتنا کھانا پکا ہوگا. ایک چیز آ گئی ہے میرے سامنے. ہاں ایک صاحب نظر عالم نے، عبدالسبحان فوزی نام ہے ان کا، انہوں نے عالم تخیل میں، عالم تصور میں، عالم خیال میں اس شادی کو دیکھا. اور جانتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ جان لو، ربیع الاول کی 10 کو شادی ہوئی تھی تمہارے رسول کی. ربیع الاول کے مہینے میں بڑی بڑی خوشیاں ہیں. ہاں رسول کی اپنی آمد بھی اسی مہینے میں، تمہارے امام ششم کی آمد بھی اسی مہینے میں، عید شجاع بھی اسی مہینے میں، شادی بھی اسی مہینے میں. کیوں بارے میں نہیں ہے تو پھر فیوز کیوں اڑ گئے ہیں؟ انہوں نے دیکھا، بارات پہ نظر ڈالی. بارات دلہن کے گھر پہنچی قصر خدیجہ میں، اور واحد گھر تھا جو قصر کہلاتا تھا. مکے میں سر اٹھانا. وہ کہتے ہیں توبہ ثم توبہ ثم توبہ
لأهل الإيمان بزواج نبی الرحمت نبی آخر الزمان بملکۃ الجنان سبحان ربنا ما هذا القران هذا قران الازل بالعبد وقران الحروف بالعدد وقران الشفق بالافق وقران الشمس بالقمر وقران الفجر بالسحر. منت کر کے میں جب 16 سال کا تھا منبر ملائے تب بھی میں نے کبھی سامعین کی منت نہیں کی کہ سنو. اس وقت سے آج تک عادت یہی ہے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو موتی باہر آتے ہیں ورنہ چین کی نیند پڑے ہیں. جس نے پہلے سن رکھے ہیں یہ حقائق وہ بے شک آرام سے بیٹھا رہے. میں یہ بات بند کر دیتا ہوں کوئی اور بات کر لیتا ہوں. نازالہ جو عربی کا لطف لے سکتے لے لو پھر ترجمہ. میں جو پڑھ بیٹھا ہوں سیر بشارت بارس اسی پہ بات کروں تو بہت سارا ٹائم چاہیے مگر جلدی جلدی ترجمہ سنو اور پھر جاؤ. نازالہ نور السرور من العرش الى الذرہ وماست الافلاق والمجرہ وتزینت الحور وزینت القصور حزیت الجنان بمزید الحظوظ وقرأ القرآن قرآنا فی اللوح المحفوظ تتابع نور فی قصر خدیجہ عقیب نور وتعانقت امواج القوثر بالفرح والحبور وقال بلسان الحال وانی اقول بلسان المقال التقت السلطانۃ بالسلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے مبارک ہو ثم توبہ پھر مبارک ہو ثم توبہ پھر مبارک ہو ہر ایرے غیرے کو لأہل الایمان ایمان والوں کو بزواج نبی الرحمت نبی آخر زمان بملکۃ الجنان. کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ کہتے ہیں نبی رحمت کی شادی ہو رہی ہے ملکہ جنت سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو ادھار کر لوں. بس جتنے بولے ہو تم باہر آ کے مجھ سے اکیلے میں سن لینا. نبی رحمت کی شادی ملکہ جنت سے ہو رہی ہے اور آگے کہتے ہیں سبحان ربنا ما ھذا القران. تو تسبیح کے لائق ہے ہمارے پروردگار. یہ قران یہ ملاپ کیا ملاپ ہے. اب جو شعر بشارت ان کی نظر میں یہ ملاپ ہے
وہ سارے حلالی موالی تمام شیعہ سنی دوست یہاں لکھیں گے. وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے ھذا قران الازل بالابد، ازل ابد سے مل رہا ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اچھا ازل کی تعریف کیا ہے؟ جاؤ علماء سے پوچھنا علماء سے، مجمع بازوں سے نہیں. الازل ما لا ابتداء له والابد ما لا انتہاء له. ازل وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا کی خبر نہ ہو، ابد وہ ہوتا ہے جس کے انتہا کا پتہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں ازل اور ابد مل رہے ہیں. وقران الحروف بالعدد، آج حرف عدد سے مل رہے ہیں. قرآن سورہ انشقاق میں اللہ کہہ رہا ہے کہ صاحب فلا اقسم بالشفق، اللہ کہتا ہے مجھے شفق کی قسم. میں طرفین کی تفسیروں میں دکھا سکتا ہوں. اقسم بوجہ محمد، رسول کے چہرے کی قسم کھائی. اور فوزی لکھ رہا ہے وقران الشفق بالافق، آج شفق افق سے مل رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ بے دم کون ہو گیا ہے، تازہ دم کون ہے. اور وہ باراتی بندے کا بچہ نہیں ہوتا جو نکاح سے پہلے چھوڑ کے شادی چلا جائے. ہاں علی کو مولا کہنے والوں، تمہارے مولا کے بھی مولا کی شادی ہے. ہاں میں چہرے تو پڑھ ہی رہا ہوں نا کم از کم. شفق افق سے مل رہا ہے. وقران الشمس بالقمر، آج شمس قمر سے مل رہا ہے. وقران الفجر بالسحر، آج فجر سحر سے مل. اللہ اب مجھ سے جتنی جلدی ہو سکتی ہے شیخ صاحبان میں اتنی ہی کر رہا ہوں. اس سے زیادہ تیزی سیدی مجھ سے نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں، ورنہ پھر خیانت اور ڈنڈی شمار ہوگی. سر اٹھانا. فرماتے نازلہ نور السرور من العرش الى الذرہ وماست الافلاک والمجرہ. تو کہتے آج خوشی کا نور عرش سے ذرے تک اتر رہا ہے. آسمان اترا رہے ہیں، کہکشاں انگڑائیاں لے رہی ہے. اللہ اکبر. آسمان اطراحت میں ہے، کہکشاں انگڑائی. اور آج بھی اگر دیکھو نا کہکشاں کو غور سے تو یوں لگتا ہے انگڑائی میں کھڑی ہے. گویا ابھی تک رسول کی شادی کا نشہ نہیں اترا. سر اٹھانا. شادیاں ہم لوگ بھی بھگتاتے ہیں، ہماری بیگمات بھی جاتی ہیں، بنتی سنورتی بھی ہیں. اب اس کی شادی پہ کیا ہے؟ اب بننے سنورنے والی عورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. جو شادی پہ جا رہا ہے یا مالک کی زوجہ ہوگی، بیگم ہوگی اس کی، یا پھر اس کی نوکرانیاں ہوں گی. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تزینت الحور وزینت القصور، حوریں سنگھار کر رہی ہیں، جنت کے محل سجائے جا رہے ہیں. نہیں پتہ نہیں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں. شادی رسول کی مکے میں ہو رہی ہے، جنت کے محل کیوں سجائے جا رہے ہیں؟
پہلا جملہ میں کہنے لگا ہوں آخری بندے تک، اگر اس کو نہ خریدا گیا علم کا کلیجہ پھٹ جائے گا، رسول کی شادی کے رنگ پھیکے پڑ جائیں گے، اور تمہارے ایمان پر فرشتوں کو شک ہونے لگے گا۔ مجھے اسی شادی والے کی قسم، امیر حسن، جب میں نے کتاب میں یہ جملہ پڑھا تھا کتنی دیر میں کتاب کی لکھائی کو چومتا رہا، ایک وجد طاری تھا مجھ پر۔ لکھتے ہیں حوزیات الجنان بے مزید الحظوظ وقرأ القرآن قرآنا فی لوح محفوظ، کہتے جنت کو اللہ نے اس شادی کی خوشی میں مزید حصوں سے نوازا، اور لوح محفوظ میں قرآن خود قرآن پڑھنے لگا۔ قرآن قرآن فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ پر قرآن قرآن پڑھنے لگا۔ کل اس وقت تک بھی واہ واہ کرو تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں بس ہم اس جملے کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے تتوبع نور فی قصر خدیجہ عقیب نور، خدیجہ کے محل میں نور کی برسات ہونے لگی، نور آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے، اور سر اٹھانا وَتَعَانَقَتْ أَمْوَاجُ الْقَوْثَرِ بِالْفَرْحِ وَالْحُبُورِ، کہتے ہیں کوثر کی موجیں اٹھ اٹھ کر گلے مل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں تجھے مبارک، یہ کہتی ہے تجھے مبارک۔ بیٹھے ہو کوثر کی جو بس دو جملے رہ گئے، جاؤ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ تعانقت امواج الکوثر، کوثر کی موجیں گلے ملنے لگی، بالفرح والحبور، ایک دوسرے کو مبارک دینے لگی۔ سر اٹھانا، اور یہی سید بشارت علم کی شان ہوتی ہے۔ کہتے وقال بلسان الحال وانی اقول بلسان المقال، کوثر کی موجوں نے زبان حال سے کہا، میں زبان مقال سے کہہ رہا ہوں کہ وہ گنگنا کیا رہی تھی لہریں،
وہ یہ کہہ رہے تھے التقط السلطانۃ بالسلطان فبأي آلاء ربكما اللہ ہے کہ آج سلطانہ سلطان سے مل گئی، تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سلطان رسول، سلطانہ خدیجہ، التقط السلطانۃ بالسلطان، سلطانہ سلطان سے مل گئی، کیوں نہ گائیں کوثر کی موجیں، کیوں نہ لہرائے آب تسنیم، کیوں نہ گنگنائے یہ آب اطہر، کہ اس ملنے کے نتیجے کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ اس نتیجے کا نام آتا بس ختم کرنے لگا ہوں بات، آخری جملہ لو، میں تمہاری دعاؤں کے سائے میں ہوں، تم میری دعائیں لے کے اپنے ویسے تو باطنی طور پر اس شادی میں سعید بھائی شاہ نجف بھی شامل ہے، کیونکہ میں نے اسے بشارت خود مولا کا سید اصغر فرمان پڑھا ہے، فرماتے ہیں کننا نتحدث من صلب عبداللہ اور صلب ابی طالب، فرمایا میرا بابا ابو طالب اور چچا عبداللہ جب کعبے کی دیوار کے سائے کے نیچے اپنی اپنی مسند گاؤ تکیے کے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، اور ہم دونوں اپنے اپنے باپوں کی صلب میں آپس میں باتیں کرتے تھے۔ جملہ لو، مجھ تک نتیجہ پہنچاؤ اور جاؤ۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عالمانہ ضمانت سے، خطیبانہ نہیں، عالمانہ ضمانت، کوئی رنگامیزی نہیں، حاشیہ آرائی نہیں۔ ہاں زیب بیان کے لیے جملہ نہیں، تحقیق کی بات کر رہا ہوں۔ تیرے مولا علی کی شادی کے 10 خطبے پڑھے گئے، زمین سے عرش تک۔ شاہ جی مصطفیٰ سے شروع ہوا خطبہ، 7 آسمانوں پہ فرشتوں نے پڑھا 8، سدرہ پہ جبریل نے پڑھا 9، عرش پہ اللہ نے پڑھا 10۔ نہیں ابھی پتہ چلتا ہے میرے سامنے کون کس پانی میں ہے۔ علی بڑا ہے کہ محمد؟ علی کی شادی کے 10 خطبے، رسول کی شادی کا 1۔ میرا سوال ہے مسلمانوں،
جو اللہ علی کی شادی کا خطبہ پڑھ سکتا تھا محمد کی شادی پہ کیوں نہیں پڑھا؟ ابو طالب سے کہا پڑھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں جیتے رہو، میں راضی راضی. داد روک کے بس جملہ سن لو. اب ایسا ہے سید بھائی، سید اصغر نے مجھے بلایا، میں نہیں آیا. مثال کے طور پر میں نے کہا میں اپنی نیابت میں فلاں عالم کو بھیج رہا ہوں. وہ ایک لفظ جناب خدیجہ پہ نہ بول سکے. اس کو تو بعد میں جو کہو گے، پہلے میرے بارے میں نہیں سوچو گے. سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. اس کو اپنی نیابت دے دی. خمسہ خدیجہ پہ پڑھنا تھا. اب تیرے ایمان کی دھج دیکھوں. اللہ نے کہا ابو طالب میری جگہ نکاح تو پڑھ. ورنہ مان نگاہ کبریائی میں ابو طالب کبریائی کا بدل تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کبریائی کا بدل تھا. میں نے عالم مانا میں عالم روحانی میں شاہ جی پوچھا میرے مالک تو اللہ ہے، تو نے نکاح کیوں نہیں پڑھا؟ علی کا تو نے پڑھا. کہا علی نصیری کا خدا ہے، ابو طالب اس خدا کا بھی ابا ہے. کوئی وجہ تو تھی. کوئی وجہ تو تھی. وہ علی جو جلی کا ناز ہے، وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دلدل ماشا حرام کے رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہو کے کہتا تھا اما طالب انا ابن ابی طالب، مجھ سے لڑنے آیا ہے؟ تجھے پتا نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟
یقیناً ان کا کھانا پکا تھا، تمہارا پروانہ پکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ ذات واجب تم سب کو ایسے لا تعداد جشن منانا، کروانا، سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ ملکۃ الجنان ہے، مصطفیٰ کی دلہن کے مقام کو کاش دنیا پہچان لیتی۔ ہاں ذات واجب کی قسم کہیں اور جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، بس ہم خدا سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ پالنے والے ہم نے دیر سے صحیح لیکن جشن تو تیرے حبیب کی شادی کا منایا۔ تو اس جوڑی کے اقتران پہ جتنا خوش ہے اور جو لٹا سکتا ہے ڈال ہماری جولیوں میں۔ ہماری جولی تنگ اور چھوٹی ہے، اسے بڑا بھی تو کر سکتا ہے۔ رسم نبھا رہا ہوں کہ تم میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا ہو، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا ہو، جو مومن قید ہیں رہائی نصیب ہو، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضا عدل و شرعیت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ظہیر بھائی بیمار ہیں، مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ۔ بیٹھے رہیے بھائی۔